اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم السلام علیکم یا مولاتی و سیدتی ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ یا زوجۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صدائے فطرت کے عنوان سے یہ گفتگو جاری ہے۔ قرآن کا ایک امتیاز ہے کہ جو بھی انسان دیندار ہوگا تو اس کا خدا کے نزدیک خاص مقام ہے۔ فرق نہیں کرتا کہ جناب علی اس کی زبان کون سی ہے، اس کی جنس کون سی ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں، معیار یہ نہیں۔ معیار کیا ہے کہ خدا کا مطیع و فرما بردار ہے یا نہیں، عورت ہو یا مرد ہو۔ خداوند کریم نے کیا فرمایا، دیکھیں سورہ حجرات کی جو آیت نمبر 13 کی جو تلاوت کی تھی، دیکھیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد و عورت میں پیدا کیا ہے۔ وجعلناکم شعوبا، ہمیں تمہیں گروہ گروہ بنایا ہے۔ وقبائل لتعارفوا، تو شناخت ہو جائے، پہچان ہو جائے، مختلف گروہوں میں تقسیم کی ہے، مختلف لیکن یہ معیار نہیں ہے فضیلت کا۔ خدا کے نزدیک احترام اور ان چیزوں کا خدا کے نزدیک مقام ہونے کا یہ معیار نہیں کہ اب مرد ہیں یا عورت ہیں، بلکہ خدا کے نزدیک معیار کیا، ان اکرمکم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محترم وہ شخصیت ہے جو اتقاکم، جو سب سے زیادہ کیا ہوگا، متقی ہوگا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں اس کو کھل کے بیان کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، یہ خود تقسیم یہ بتاتی ہے۔ دیکھیں تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانت، قانتین کسے کہتے ہیں، وہ انسان مطیع ہوتا ہے لیکن ساتھ فروتان بھی ہوتا ہے، تواضع ان کے ساتھ مطیع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قانتین۔ والقانتات والصادقین والصادقات، سچ جو بولتے ہیں مرد و عورت، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد ہوں یا عورت ہوں، والخاشعین والخاشعات، جو فروتان ہیں، خشوع کرتے ہیں، خاضع ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، والمتصدقین والمتصدق، تصدیق کرنے والے، زبان سے فقط نہیں ہے، دل سے پورے وجود سے تصدیق کرنے والے، مرد ہوں عورت ہوں، والصائمین والصائمات، روزہ دار مرد ہوں عورت ہوں، والحافظین فروجوں والحافظات، پاک دامن مرد ہوں یا عورت ہوں، والذاکرین اللہ کثیران والذاکرات، اللہ کو زیادہ یاد کرنے والے، ایسے لوگوں کے لیے خدا نے جو بھی ہیں مرد ہوں یا عورت ہو، اعد لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، ان لوگوں کے لیے پروردگار نے بخشش اور مغفرت اور ان کے لیے عظیم اجر کا انتظام کیا ہے۔ بس فرق نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اس آیت کا اہم مصداق کون ہے؟ بی بی خدیجہ کبریٰ علیہ افضل تحیات والسلام، یہ محور ہیں۔ کیوں بی بی کو امتیاز کیا، دقت کیجیے گا، بی بی کو امتیاز یہ ہے کہ جس وقت سب لوگ پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے، واحد وہ شخصیت اس زمانے میں جاہلیت کی فضا میں پیغمبر کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور قرآن تو کہتے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، جو سابق ہیں، جو پہل کرنے والے ہیں، ان کا بالآخر ایک مقام ہے، السابقون اولئک المقربون، یہی لوگ مقرب ہیں۔ چونکہ ان کو قرب کیوں حاصل ہوتا خدا کا؟ چونکہ انہوں نے پہل کی ہے، سب سے پہلے ان میں یہ استعداد تھی۔ دقت کیجیے گا، حضرت خدیجہ کبریٰ میں وہ استعداد اور قابلیت تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معرف کو اپنے وجود کے اندر جگہ دے سکے۔ اس لیے ان کا قبل جو ہے جاہلیت کے زمانے میں بی بی کا لقب کون سا ہے؟ طاہرہ، پاکیزہ عورت ہے، اس وقت سے ہے۔ تو لہذا یہ جو تعبیر ہمیں ملتی ہے حضرت خدیجہ کبریٰ کے، خود مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 192 جو مرحوم آغا دشتی کی ترتیب ہے، اس میں کیا فرماتے ہیں، جس ٹائم جناب اسلام کا بول بالا ہوا، ابتدا میں جب اسلام کا پرچم کا اسلام کا اعلان کیا گیا، تو پیغمبر مولا فرماتے ہیں وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخدیجہ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا، جس وقت اسلام کا پرچم گھاڑا گیا تو فقط کون سے لوگ اس اسلام کے پرچم کے نیچے تھے؟ ایک تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور خدیجہ، اور تیسرا میں، یہ تین لوگ ہیں۔ کس ٹائم؟ جس ٹائم جناب کفار کی طرف سے مسلسل اذیتیں ہو رہی ہیں۔ اب آئیں اپنے برادران کی کتاب میں
کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا فرمایا. دیکھیں یہ بھی حدیثیں جتنی آج ہم پڑھ رہے ہیں، چاروں حدیث، 2 حدیثیں پہلے پڑھی ہیں، یہ تیسری حدیث بھی جناب ام المومنین عائشہ سے ہے. دیکھیں انہوں نے کہا جناب استاذنت حالہ بنت خویلد، خدیجہ کبریٰ کی ہمشیرہ جس کا نام کیا ہے حالہ. کہتے ایک دن وہ آئیں، خود بھی کہا اختو خدیجہ، حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ، تو اجازت لی پیغمبر کی خدمت میں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لی. فعرف استاذن خدیجہ، تو چونکہ وہ انداز جو خدیجہ کا اجازت لینے کا تھا وہی انداز اس کی ہمشیرہ کا بھی تھا. کیا فعرف ان کو یاد، ہم نے پہچان لیا خدیجہ کے اجازت لینے کے انداز کو پیغمبر نے. فرتاح لذالک، جیسی اس کی آواز کو سنا پیغمبر خوشی سے نڈال ہو گئے، خوشحال ہو گئے. نڈال ایک دفعہ خوشی سے ہوتا ہے، ایک دفعہ غمی سے ہوتا ہے، یہ خوشی والا نڈال ہے. کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ خوش ہے. فرتاح لذالک فقال اللہم حالہ بنت خویلد، ماشاء اللہ آج کون ہمارے گھر میں آ گیا ہے، حالہ آ گئی ہیں بھئی. اوہو کیا ہو گیا پھر، یہ حالہ آ گئی. حالہ کون ہے بھئی؟ حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ، وہ اس کی ہمشیرہ ہیں. فغیر تو پھر مجھے وہ حسد آنے لگا، پھر میرے اندر وہ جناب عورتوں والی جو چیزیں پیدا ہونے لگی. فقلت وما تذکر من عجوز، اب یہاں سے اس سے نہیں رہا گیا. ام المومنین خود کہتی ہیں اب مجھ سے نہیں رہا گیا بھی. اب کیا وما تذکر من عجوز من اجل، آپ ایک جناب علی قریش کی بوڑھی عورت کا ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. دیکھیں من عجوز من عجائز قریش، قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے بوڑھی کا ہمیشہ ذکر کرتے رہتے ہیں. حمراء شدگان، جس کے دانت بھی گر چکے تھے، تو منہ میں دانت بھی نہیں تھے، اور اس کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں. حلقت فی الدہر، وہ مر چکی ہے، ختم. فَأَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنَ، خدا نے تجھے اس کے بدلے بہترین عورت عطا کی ہے. صحیح ہے یہ جملہ کا. یہ عبارت کس میں ہے جناب؟ صحیح مسلم میں ہے. یہ جو حدیث نمبر جو ہے 2437 میں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 3821 میں. خوب سوال ہے جب پیغمبر نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے، دیکھ ایک تو یہ دقت کرنی چاہیے کہ پیغمبر کا خدیجہ کو یاد کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی وجہ تھی کہ خدیجہ کو بار بار یاد کرتے تھے. کچھ لوگ زہر بین ہوتے ہیں، زہر کو دیکھتے ہیں بڑی خوبصورت ہے، خوبصورت ہے تو مرد کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے. یہ کیسا پیغمبر ہمیشہ اسی کو یاد کرتا ہے؟ ہم جیسی جوان عورتیں موجود ہیں وہ بوڑھیوں کو یاد کر رہے ہیں. تو کیا کہا کہ خدا نے تجھے اس سے بہتر عطا کیا. پیغمبر نے آگے جواب دیا یا نہیں دیا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم میں آگے جواب نہیں ہے. پیغمبر خاموش ہو گئے اس میں سن کے، ماشاءاللہ آپ تو بڑا اچھا مجھے خدا نے دے دیا. اب آ جائیں ایک دوسری کتاب ان کی سیاست تحقیق، مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے، اس کا آگے سلسلہ موجود ہے. پیغمبر ایسے خاموش ہو گئے جس کے بارے میں خود صحیح مسلم کہتے ہیں رزقت حبھا، اس کی محبت مجھے روزی میں ملی ہے، پروردگار کی جانب سے رزق میں ملی ہے. پیغمبر نے سنا اور خاموش ہو گئے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے. یہی حدیث جناب علی کس میں ہے؟ مسند احمد ابن حنبل میں ہے. کان نبی صلی اللہ، ام المومنین جناب عائشہ نقل کریں، کان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ذکر خدیجہ اثنى علیہا فاحسن الثناء. ام المومنین کہتے ہیں جب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے تھے تو کیا کہتے؟ اس کی تعریف کرتے تھے. کیسے تعریف کرتے تھے؟ فاحسن الثناء، بہت زیادہ اچھی والی تعریفیں کرتے تھے اسی کی. جب خدیجہ کی کبھی نام ذکر ہوتا تھا نا، یاد آتی تھی تو ایسے نہیں چھوڑتے، چھوڑو جی وہ تو بوڑھیا تھی چلی گئی، نہیں، احسن الثناء، اچھی انداز میں تعریف کرتے تھے. قالت فغیرت یوما، ایک دن تو مجھ سے نہیں رہا گیا، پھر میں جوش میں آ گئی، یہ کیا چکر ہے. فقلت ما اکثر ما تذکر حمراء شدق، ایک بوڑھی عورت کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہو، اتنا زیادہ یاد کرتے ہو. قد ابدلک اللہ عز وجل بها خیرا منها، خدا نے اس سے تو بہتر تجھے عطا کر دیا ہے. ہم جیسے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس حدیث میں کیا تھا؟ صحیح بخاری مسلم، اس میں آگے پیغمبر نے جواب نہیں دیا. لیکن اس حدیث میں قال، پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ ما ابدلنی اللہ عز وجل خیر منها. ایسا کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی دیا ہی نہیں ہے. ما ابدلنی اللہ، کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر.
ما بدلنی اللہ عز وجل خیر منہا، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی عورت عطا نہیں کی۔ یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب پیغمبر اپنا دلیل لے کے آتے ہیں، کیوں کہہ رہا ہوں یہ جملہ؟ قد آمنت بی اذ کفر بی الناس، اس وقت میرے اوپر ایمان لے کے آئی جب سب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک عورت تھی قریش کی جس کا نام خدیجہ تھا۔ 2 وصدقتنی اذ کذبنی الناس، اس وقت حضرت صدیقہ نے میری تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کیسے پیغمبر کی تصدیق کی تھی؟ معجزہ مانگا تھا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے پیغمبر، کوئی معجزہ نہیں ہے۔ اس کی معرفت اور ہمت اور عقل و شعور اتنا بلند تھا۔ حضرت خدیجہ کو برا پیغمبر فرماتے ہیں حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ساتھ میری مدد کی، کب؟ جب لوگوں نے مجھے محروم کر دیا۔ صحابہ ابی طالب میں آپ نے دیکھیں، لوگ تو بائیکاٹ کر رہے تھے، معیشی طور پہ بائیکاٹ کا، اقتصادی پابندیاں لگا دی، لیکن کس نے حضرت پیغمبر کی مدد کی؟ اگلا جملہ، وَرَزَقَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَلَدَهَا اِذْ حَرَمَنِي اولاد النساء، اللہ نے مجھے حضرت خدیجہ سے اولاد عطا کی جبکہ اور بیوی سے مجھے کوئی اولاد نہیں ملی۔ دیکھیں اب یہ سلسلہ چلا تو نتیجہ کیا نکلا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حضرت خدیجہ کبریٰ جیسی عظیم نعمت پیغمبر کو جو ملی ہے، پیغمبر نے اسے ہمیشہ یاد کیا۔ یاد کیوں کیا؟ سورہ مریم کی آیت 96 کے مطابق، اور کہا اس سے بڑھ کے مجھے کوئی بہتر ملے ہی نہیں ہے۔ اب اگر اتنا عظیم دقت کیجیے گا، جس ہستی کو پیغمبر نے ہمیشہ یاد کیا، کون کہہ رہا ہے؟ جناب علی خدیجہ کبریٰ کے بارے میں ہمیشہ یاد کیا، ام المومنین کہہ رہی ہیں، جناب عائشہ۔ اور کیسے یاد کیا؟ احسن الثناء کے ساتھ، کیونکہ ہمارا کوئی وظیفہ نہیں بنتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں جب بی بی کی وفات ہو تو ہم بی بی کو یاد کریں۔ کیوں؟ ہم یہ بی بی وہ ہیں جنہوں نے جناب اس زمانے پیغمبر کا ساتھ دیا جہاں پہ ہر طرف سے بائیکاٹ تھے، پابندیاں تھیں۔ تو یہ ہم سب کا وظیفہ بنتا ہے، فرق نہیں کرتا شیعہ یا سنی۔ اگر آپ کو پیغمبر سے محبت ہے تو اس پیغمبر کے دل میں کس کی محبت ہے؟ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ اگر آپ کو پیغمبر سے محبت ہے تو اس کی وفات کے دن اس کی بیوی کو یاد کیا جائے، اس کے نام پہ ہدیہ دیے جائیں، جس طرح پیغمبر ہدیہ دیا کرتے تھے، اس کے نام پہ قرآن پڑھا جائے، اس کے نام پہ صدقہ و خیرات دیے جائیں، تاکہ پیغمبر کی محبت کو ہم بھی اپنی جانب جلب اور جذب کر سکیں۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔